جنگ والوں اگر تھکے بیٹھے ہو تو اس سے بھی آہستہ سلوات سنا دیجئے. پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے. مجلس حسینی میں چل کر آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنے آنسو آپ نے بہائے ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. محترم سامعین، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اسی میں دعا بھی ہے، اسی میں فضائل بھی ہے، اسی میں مصائب بھی ہے. اب ممبر بھائیوں کے حوالے کروں. اور ویسے بھی اتنے سر والوں کے بعد مجھ جیسے بے سرے کو سن کے ہی پتا چلے گا کہ سر کی کتنی تعریف ہے. توجہ ہے نا قبلہ کہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے نہیں. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ممبر پر کتنی دیر حاضر رہنا ہے. میں کیوں نہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے مسلمانوں کے لیے قرآن لاریب بھیجا اور مومنوں کے لیے امام بے عیب بھیجا. دیکھیں، میں نے کہا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کہ عبادت رہ نہ جائے. پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جو بیٹھا ہے وہ بھی، جو مجبوراً کھڑا ہے وہ بھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ قلب محمد پر اترا، وہ جوف کعبہ میں آیا، یہ سامت ٹھہرا، وہ ناطق ٹھہرا. اور خدا کی قسم اس کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے، اس کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے. لیکن فرق اتنا ہے، قرآن سامت کے لیے جسم پاک چاہیے، قرآن ناطق کے لیے نسل پاک چاہیے. نہیں، نعرے لگانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، پینے کے لیے نہیں لگائے جاتے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند حیدری. آپ کا کیا خیال ہے یہ قرآن ناطق اور قرآن سامع کتنی آسانی سے آ گیا؟ یہ پوچھو مسلمان بھائیوں کی اکثریت سے، ان کا جب یہ قرآن اتنی آسانی سے نہیں آیا، پہلے جبرائیل آیا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اپنے عقیدوں کو میرے الفاظ کے ساتھ پرواز دیجیے گا. جبرائیل پہلے آیا، سینوں کو چاک بعد میں کیا، دل کو نکالا، سونے کے تخت میں رکھا، جنت میں جا کے دھویا، دھو کر پاک کر کے دل کو واپس فٹ کیا، سینے کو واپس بند کیا. میں نے کہا مسلمان تیری اپنی قسمت، اس نوکر سے رسول کا دل دھلا دیا جو کبھی اس در پر فقیر بن کر آتا ہے، کبھی اسیر بن کر آتا ہے، کبھی درزی بن کر آتا ہے، کبھی چکی پیسنے آتا ہے، کبھی بچوں کا جھولا چلانے آتا ہے. قرآن کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جہاں اترتا ہے نشان چھوڑ جاتا ہے. جو بھی آیت آتی تھی اسی سینے کے نشان سے قلب محمد پر اترتی تھی. میں نے کہا ملا ذرا اب سنبھل کے بیٹھنا، بقول تیرے قرآن جہاں آتا ہے نشان چھوڑ جاتا ہے. قلب محمد پر آیا تو نشان چھوڑ گیا، جوف کعبہ میں آیا تو لکیر چھوڑ گیا. نہیں، بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی. یہ جتنی خاموشی سے آپ نے نعرہ لگایا ہے، علی اتنی خاموشی سے تو نہیں آیا. توجہ چاہوں گا قبلہ، آپ کی دعائیں لینے. شاہ صاحب آپ کی دعاؤں کو صدقہ.
اتنی خاموشی سے نہیں آیا جتنی خاموشی سے آپ نے سمجھ لیا. خدا کی قسم جو داد جوانوں سے سمیٹنی تھی وہ میں سمیٹ چکا. بزرگوں سے صرف دعائیں لینے آیا ہوں. مخدوم صاحب کے پاس صرف دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. خان صاحب اور جتنے میرے عزیز اس وقت ممبر پر موجود ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, تڑپ بھی رہے ہیں. تڑپ اس لیے رہے ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, سن اس لیے رہے ہیں کہ صبح سے سب کو سن سن کے سن ہوئے بیٹھے ہیں. اتنی خاموشی سے تو نہیں آیا. 12 رجب کی 13ویں شب کو ایک مخدومہ کو خرامہ جب ہم نے کعبہ کی طرف جاتے دیکھا اور در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جاتے دیکھا, والد صاحب کا جملہ حوالے کرنے لگا ہوں. قبلہ فرماتے تھے بی بی در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف اس لیے جا رہی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ شہر علم کا در آ رہا ہے, اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا, ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے. جن کے گلے نعرہ لگا لگا کے دکھ گئے ہیں ان کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے بی بی سے پوچھ نہ لوں, بی بی یہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا کیوں رہی ہیں؟ بھائی اگر تالا لگا ہے تو اس تالے کی چابی بھی تو آپ کے گھر میں ہے نا. چابی لے آئیے, تالا کھولیے, داخل ہو جائیے. بس مصائب مجھے پڑھنا نہیں ہے, میرے بعد ملک کے نامور مصائب خان ممبر پر موجود ہیں. صرف در بطول کے جارو کشوں میں نام لکھوانے آیا تھا, سو میں نے لکھوا لیا. آخر جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, آپ جانیں, آپ کا عقیدہ جانیں. بی بی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں کہ رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بنا. بی بی بتا تو دیجئے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور پکار کر کہا بی بی نے یا رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بنا. کیوں نہیں جائیں گی؟ کیونکہ بی بی بتانا یہ چاہتی ہیں یہ در وہ ہے جہاں سے ابو لہب بھی گیا, ابو جہل بھی گیا, ابو سفیان بھی گیا, نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے, سب کا نہیں بتا سکتا. یا رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بنا. کیوں؟ لات بھی یہیں سے گیا, منات بھی یہیں سے گیا, عزا بھی یہیں سے گیا, بدعقل بھی یہیں سے گیا, بدشکل بھی یہیں سے گیا, کافر بھی یہیں سے گیا, مشرک بھی یہیں سے گیا, منافق بھی یہیں سے گیا. رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی, نیا در بنا. کیوں؟ کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے, امام کا راستہ اور ہوتا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. یہ تھے دور حاضرہ کی نسیم جنابی